نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے اور تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے۔ اس نسبت سے اپنی رب سے محبت کرو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت کی محبت کرو۔ اور ادبوا اولادکم، اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا، حضرات توجہ ہے نا، فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو، جیسے ابھی حافظ صاحب ایک مصرع پڑھ رہے تھے کہ میں اگر نہیں تو میرے بعد پھر میری اولاد جو ہے وہ پڑھے گی، یہ بات حضور نے اس کو 1500 سال پہلے ارشاد فرما دی۔ میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ لوگو اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، رب تک پہنچنا چاہتے ہو، رب تک، اور انسانیت کی معراج ہی یہ ہے، انسانیت کی معراج ہی یہ ہے کہ انبیاء آئے، اور انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ مخلوق خدا کی ہدایت اور رہنمائی، مخلوق خدا کی ہدایت اور رہنمائی، یعنی مخلوق کو سیدھے راستے پر چلا کر رب تک پہنچانے کا کام جو ہے وہ انبیاء کے ذمہ تھا۔ میرے اور آپ کے آقا سب سے آخر میں تشریف لائے، حضور کے بعد نبی کو نہیں آنا تھا، حضور کے بعد نبی کو نہیں آنا تھا، لیکن اللہ نے اس ہدایت کے سلسلے کو قیامت تک جاری رکھنا ہے، اس ہدایت کے سلسلے کو قیامت تک جاری رکھنا ہے۔ اس لیے وہ ڈیوٹی جو نبیوں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیوٹی حضور کی امت کے ولیوں کے ذمہ لگا دی، حضور کی امت کے ولیوں کے ذمہ لگا دی، اور ہر ولی آتا رہا مخلوق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے آقا نے آج سے 1500 سال پہلے یہ بات فرما دی، اور حضور نے بتا دیا اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی کامیاب ہو، تمہاری اولاد بھی کامیاب ہو، کیا بات ہے مرشد، سبحان اللہ، تم بھی کامیاب ہو اور تمہاری اولاد بھی اولاد بھی کامیاب ہو، تم بھی جنتی ہو، تمہاری اولاد بھی جنتی ہو، تم بھی جنت پہ جاؤ، تمہاری اولاد بھی جنت پہ جائے۔ کیا کہنے؟ تو میرے نبی نے فرما دیا کہ سب سے پہلے کیا کرو، اپنی اولاد کو میری محبت سے کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھی بولو میرا ویر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستان علی علی پور سیدہ شریف، جیوے جیوے۔ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ حضور نے دوسری بات فرمائی، حضور نے فرمایا کہ میری آل کی محبت سکھاؤ ان کو۔ اپنی اولاد کو پہلے میری محبت سکھاؤ، پھر میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، پھر میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسری بات حضور نے فرمائی پھر ان کو قرآن کی محبت سکھاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا اس لیے کہ قرآن جو ہے زمین اور آسمان سے سبحان اللہ ملا ہوا ہے، قرآن زمین اور آسمان سے ملا ہوا ہے، اور حضور نے فرما دیا اور بتا دیا کہ میری اہل بیت قرآن سے الگ نہیں، اور قرآن میری اہل بیت سے الگ نہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے مرشد، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا انی تارکم انی فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 وزنی اور 2 ثقلین کہتے ہیں باری، وزنی اور باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو تو پھر کیا کرو، میری ثقلین یعنی اللہ کا قرآن، ثقلین میں کیا حضور نے فرمایا، اللہ کا
قرآن، اس کو بھی مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو۔ وَإِطْرَتِي، میری اہل بیت، واہ واہ کیا بات ہے، میری اہل بیت، اہل بیت۔ وہاں میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے، آپ کی بھی نظر کرتا ہوں کہ سابقہ ادوار میں بھی اور آج کے دور میں بھی، سابقہ ادوار میں بھی اور آج کے دور میں بھی دو طرح کے طبقات ہوئے، آدمی دو طرح کے ہوئے۔ اور پہلا طبقہ جو ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیا بات، لیکن بات توجہ طرف ہے، لیکن حضور کے صحابہ سے ان کے سینے جو ہیں وہ بغض سے بھرپور ہیں۔ اللہ، حضور کے صحابہ کے لیے ان کے سینوں میں بغض ہے۔ ایک طبقہ یہ ہو گیا۔ ایک دوسرا طبقہ فرمایا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، واہ واہ، حضور سے بھی محبت کرتا ہے، حضور سے بھی، صحابہ کی تعظیم و توقیر بھی کرتا ہے، ان سے بھی، ان کا بھی احترام کرتا ہے، لیکن حضور کی اہل بیت کی محبت سے ان کے سینے خالی ہیں۔ اللہ اکبر، اہل بیت کی محبت سے ان کے سینے خالی ہیں۔ اب جن کے سینے حضور کی اہل بیت کی محبت سے خالی ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیا بات، وہ کامیاب ہے نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نبی کریم احمد مجتبیٰ، میں نے عرض کیا کہ یہ دو طرح کے پہلے دور میں بھی تھے، یہ نہیں کہ آج کی بات ہے، صحابہ کے دور سے یہ معاملہ شروع ہو گیا، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، آج تک یہ سلسلہ اسی طرح چلا آ رہا ہے، آج تک یہ سلسلہ۔ لیکن ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کے جو صحیح طبقات ہیں، کیونکہ اہل سنت میں بھی اب بہت سی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ شامل ہو چکی ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت گردانتے ہیں اور اپنی پہچان اہل سنت کے نام سے کرواتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے وہ بغض سے خالی نہیں ہے، حضور کی اہل بیت کی محبت سے ان کے دل خالی ہے۔ لیکن ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کیا کہ اہل بیت کی محبت ہماری جان ہے۔ کیا بات ہے مرشد، سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت، بلند آواز سے کہا، اہل بیت کی محبت ہماری جان ہے، حضور کے صحابہ کی محبت ہماری شان ہے، شان ہے، ہائے 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 ہائے، واہ کیا بات ہے، حضور کے صحابہ کی محبت ہماری شان ہے، اور ہائے، حضور کی محبت ہمارا ایمان۔ ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، جنہاں جنہاں سمجھ آئیے ہاتھ چوکے بولو میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان صحابہ اکرام۔ حضور کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن فرما رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے محبوب، مجھے قسم ہے تمہارا رب ہونے کی۔ رب تو وہ ساری کائنات کا ہے، رب تو وہ ساری کائنات کا ہے، ساری مخلوق کا رب ہے، ساری مخلوق کو پالنے والا ہے، ساری مخلوق کو عطا فرمانے والا ہے، لیکن رب نے کسی اور کی قسم تو نہیں اٹھائی۔ رب فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے محبوب مجھے قسم ہے تمہارا رب ہونے کی، مجھے قسم ہے تمہارا رب، تمہارا رب ہونے کی۔ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایماندار نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ سب اس میں شامل ہیں۔ اے میرے محبوب، یہ لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک دنیا کی ہر چیز سے، دنیا کی ہر چیز سے آپ سے زیادہ ان کی محبت نہ ہو، اس وقت تک ان کا ایمان کامل نہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب تک تم میں سے ہر شخص جو ہے میں اسے اس کی جان سے، اس کے والدین سے، اس کے عزیز و اقارب سے، اس کے رشتہ داروں سے، سبحان اللہ، بیوی بچوں اور غرض کی دنیا کی ہر چیز سے اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
فرمایا کہ حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں حب محبوب خدا سبحان اللہ اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ خدا گرامی قدر عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے آقا نے ہمیں یہ بتا دیا، اور یاد رکھ لیں یہ بات، اپنے سینوں پر نوٹ کر لیں۔ ایک ہے اعمال، نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیر و خیرات، جتنے بھی عمل ہیں حضور نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ لیکن اگر آپ توجہ کریں تو جتنی تاکید حضور نے اپنی اہل بیت کی محبت کے بارے میں فرمائی، کسی عمل کے بارے میں اتنی تاکید نہیں فرمائی۔ بے شک حق کے حق۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور حج سے واپس تشریف لائے تو خم کے میدان میں، جس کو ہم غدیر خم کہتے ہیں، یہ ایک مقام ہے، مکہ مکرمہ سے آئیں مدینہ منورہ کی طرف راستہ ہو تو ایک یہ مقام آتا ہے جہاں سے راستے مختلف سمتوں کو نکلتے ہیں۔ وہاں حضور پہنچے، حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ یہاں تھوڑی دیر آرام بھی کر لیتے ہیں، پھر کافروں نے اپنی اپنی طرف جانا ہوگا، نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تھوڑا سا سائبان لگا دیا جائے، گرمی کا موسم تھا اور گرمی کی شدت بھی تھی، سائبان تھوڑا سا حضور کے لیے جگہ جو ہے وہ کر کے اس پہ کپڑا شپڑا تان دیا گیا۔ حضور نے نماز ادا فرمائی، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ سٹیج کا انتظام کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں سٹیج کہاں جو ہونا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اونٹوں کے پلان تھے ان کو اٹھایا، ایک دوسرے پر رکھا، جب اونچی جگہ ہو گئی تو عرض کی یا رسول اللہ سٹیج انتظام ہو گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور تشریف فرما ہوئے، حضور تشریف فرما ہوئے اور حضور نے ہمیں پند و نصیحت کی، واز کیا۔ واز کوئی معمولی بات نہیں ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واز عام بات نہیں ہے، کیونکہ آج کل آپ خیال ہی نہیں کرتے، جو بھی لنجو پنجو ہے اس کی بیعت کر لیتے ہیں، اس کے مرید ہو جاتے ہیں، جس کا کوئی آگا نہ پیچھا، جس کو خود نہ کلمہ آتا ہے، نہ کوئی دنیا کی بات آتی ہے، نہ کوئی دین کی سمجھ ہے، نہ کوئی دین کی بات آتی ہے، آپ اس کو مرشد تسلیم کر لیتے ہیں، مرشد مان لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں فرمایا کہ ویسے تو اعلیٰ حضرت نے 4 شرطیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 4 شرطیں۔ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر وہ شخص پڑھا لکھا نہ ہو، جیسے کہ آج کل سارے گنگے پیر ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، لیکن ان کو بات آتی نہیں ہے، دعا کو تھوڑی بہت انہوں نے یاد کی ہوئی ہے، دعا تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ایسے پیر جو ہے یہ قوم کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی، کیونکہ نبی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ مرشد، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے، کیونکہ والدہ نے مطلب تفصیل کا وقت نہیں ہے نا، والدہ نے حکم فرمایا کہ بیٹے تم جاؤ اور جا کے علم دین حاصل کرو، اور میں بغداد میں پہنچا، بڑی مشقتیں تکلیفیں برداشت کی، پتے کھائے پا، اور جناب اپنا جنگلوں کی بیابانوں کی سیر کی، وہاں جا کے جناب علم حاصل کیا۔ بغداد میں جب علم حاصل کر لیا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ اب میں کیا کروں، ظاہر ہے کہ بندہ پڑھ لکھتا ہے، یا آپ کے کوئی سی اے کرتے ہیں، کوئی بی اے کرتے ہیں، کوئی ایم اے کرتے ہیں، پھر وہ جناب نوکری کے لیے پریشان ہوتے ہیں، نوکری نہیں ملتے، پھر وہ کہتے ہیں ماں باپ کو جی ہمیں باہر بھیج دیں، باہر کے بھی پیسے پھنسا دیتے ہیں جناب، ابھی ایک بچہ آپ کا ملا تھا، وہ یہی کہانی، پھر پیسے پھنسا دیتے ہیں جناب۔ اس قسم کے معاملات ہر ایک سے ہوتے رہتے ہیں۔ اب فرمایا کہ
غوث پاک کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں، تو حضور تشریف لے آئے. سبحان اللہ. واہ واہ. حضور تشریف لے آئے. فرمایا کہ عبد القادر جی یا رسول اللہ بھائی واز کیا کرو، سبحان اللہ. واز کیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ میں تو عجمی ہوں، یہ عربی ہیں سارے، جن میں رہتا ہوں یہ عربی ہیں، اور عربی ان کی زبان ہے، زبان ہے، عربی ان کی مادری زبان ہے. یا رسول اللہ میں ان کو کیا باز کروں گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ عبد القادر اپنا منہ کھولو. سبحان اللہ. اپنا منہ کھولو. غوث پاک کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، حضور نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالا. لعاب دہن 6 مرتبہ 7 مرتبہ. کتنی مرتبہ ڈالا؟ 7 مرتبہ ڈالا. حضور نے فرمایا بیٹے اب واز کیا کرو، اب واز کیا کرو. سبحان غوث اللہ. پاک کہتے ہیں میں نے عرض کی جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ. وہ کہتے ہیں اگلا دن ہوا تو حضور مولا کائنات آ گئے. سبحان اللہ. علی المرتضی. کون؟ علی المرتضی. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ علی اگر تم منافق سونے چاندی اور جواہرات سے، سونا چاندی اور جواہر یعنی ہیرے اور جواہرات سے اس کا دامن اور اس کا منہ بھر دو، اس کا دامن اور اس کا منہ بھر دو، وہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں کرے گا. بے شک جو منافق ہے کچھ بھی کر لو اس سے تمہاری بات نہیں کرے گا. حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہے نا، واہ، جو مومن ہے اس کے ساتھ اگر تم سختی بھی کرو گے، اس کے ساتھ تم اگر سختی بھی کرو گے وہ پھر بھی تمہارا ہی نام جپے. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے حضور. سبحان اللہ. اس کی ایک مثال کر دوں چھوٹی سی مختصر نہیں پا، ایک آدھے منٹ میں نہیں پا. ایک حبشی تھا، اس کا کیس آ گیا مولا کائنات کی بارگاہ میں، اور اس نے چوری کی. چوری اس سے ثابت ہو گئی، اس نے اقرار بھی کر لیا. اب اقرار کر لیا تو فیصلہ تو شریعت کے مطابق ہونا تھا نا. مولا علی نے اپنے مطابق تو نہیں کرنا تھا، شریعت کے مطابق ہونا تھا. اب شریعت کے مطابق حکم ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. وہ ہاتھ لے کے جا رہا ہے، راستے میں کوئی بندہ ملا، بھائی کیا ہوا ہے، کدھر سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو کیا ہوا ہے؟ بس میرا ہاتھ جو ہے انہوں نے کاٹ دیا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی تم کمال ہو، ہاتھ بھی کٹ گیا ہے اور تم پھر بھی علی کا ذکر کر رہے ہو، علی کا نام لے رہے ہو. واہ واہ کیا بات ہے. علی کا نام لے رہے ہو. اس نے کہا علی کا نام کیوں نہ لوں، علی نے تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. 45 لاکھ نعرہ حیدری. علی نے تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. ایسے تو شاید میں جہنم میں چلا جاتا. کسی نے جا کے بتا دیا حضرت مولا کائنات کو کہ جناب فلاں شخص کا جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا وہ تو آپ کے گن گا رہا ہے، آپ کے گیت گا رہا ہے اور آپ کی باتیں کر رہا ہے. آپ نے بلاؤ اس کو. بلایا اس کو، واپس آیا اور میں کہ کدھر ہے تمہارا ہاتھ؟ جی حضور یہ ہے. اور میں لاؤ. ہاتھ لایا گیا، آپ نے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو رکھا، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو رکھا، لعاب دہن لگایا، لعاب دہن فرمایا جاؤ. ہاتھ جڑ گیا. سبحان اللہ. ہاتھ جڑ گیا. ہائے ہائے ہائے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں نہ ہو رہا تھا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوشش ہوئی، صحابہ نے اپنی پوری کوشش کر لی. تو صحابہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ اب ہمیں محاصرہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ فی الحال قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اس لیے ہم ایسے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیں. میرے آقا نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. سبحان اللہ. کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا. جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ کے رسول بھی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فتح لکھ دی. واہ 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 کیا بات. ابو ہریرہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی بات کوئی باہر تو نہیں نہ بتاتا، مجھے ذرا کان میں بتا دیں کہ وہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو نبی کریم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ فرمایا ان پر، پھر حضور نے کامل بات نہ بتائی. صحابہ کہتے ہیں ساری رات گزر گئی،
ہم پریشان تھے، ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا، حتیٰ کہ علی المرتضی اپنا عمر فاروق بھی سوچ رہے تھے کہ کل شاید جھنڈا مجھے ملے ہی پا، صدیق اکبر سوچ رہے تھے کہ شاید جھنڈا مجھے ملے، دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے ساری رات اسی خیال سے، نیند نہیں آئی کہ شاید جھنڈا ہمیں ملے، لیکن جب صبح ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا آئینہ علی، واہ واہ کیا بات ہے مرشد، علی کدھر ہے، واہ علی کدھر ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ آشوب چشم کہتے ہیں گرمیوں میں آپ کی آنکھیں آ جاتی ہیں، گرمیوں میں آنکھیں آ جاتی ہیں، ریڈ ہو جاتی ہیں اور ادھر سے تھوڑا سا مواد بھی نکلتا ہے، اس کو آشوب چشم کہتے ہیں، پھر درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، آنکھیں کھول نہیں سکتے آپ، آنکھیں کھول نہیں پاتے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ بات عرض کی، حضور نے فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی آئے، یہ دیکھیں ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا، حضور کی بارگاہ میں آئے اور میں علی ہاتھ پیچھے کرو، ہاتھ پیچھے کرو، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، سبحان اللہ، لعاب دہن لگایا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضور نے فرمایا علی یہ جھنڈا اللہ نے خیبر کی فتح تمہارے ہاتھ پہ لکھ دی۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کہتے ہیں پھر کیا تھا، پھر کیا تھا؟ مجھے پتہ تھا کہ میرے آقا نے جو بات فرما دی ہے اس سے دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نکل پڑا، سبحان، اکیلا ہی تلوار لے کے نکل پڑا ہی پا۔ اب جب وہاں پہنچے وہ تو خیر واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں اس طرف جاتا ہی نہیں کیونکہ بات ادھر نہ چلی جائے۔ اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، سبحان اللہ، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، سبحان اللہ، اور اہل وفا کے دل کا سہارا علی، سبحان اللہ، اہل وفا کے دل کا سہارا علی۔ آپ نے علی علی کر رہے ہیں، علی علی علی، سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے علی گرانے کے نورو، سبحان اللہ، دنیا میں سب سے علی گرانے کے نور ہو، سبحان اللہ، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، سبحان اللہ، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کیا کہنے، ہم ہیں علی کے اور علی علی، یا علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارے علی علی۔ کون سے پاک کہتے ہیں کہ اگلے دن حضور مولا کائنات آ گئے، فرمایا کہ عبد القادر میرے بھی تو تم بیٹے ہو، میرے بھی تو تم بیٹے ہو، باز کیا کرو۔ وہی بات رکھتی، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے منہ کھولو۔ کہتے ہیں جب منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے عرض کی کہ حضور نے تو 7 مرتبہ ڈالا ہے اور آپ نے 6 مرتبہ۔ جملہ سنیے، مولا علی نے فرمایا کہ بیٹے وہ تو حضور ہے نا، ہم حضور کی برابری تو نہیں کر سکتے۔ واہ واہ کیا آج بات، 14ویں صدی کا ملا حضور کی برابری کرنے کی کوشش کرے، فرمایا کہ ہم حضور کی برابری نہیں نہ کر سکتے، اس لیے
اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں مر پھر کیا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں زبان میری ہوتی تاثیر پتہ نہیں کہاں سے آتی. سبحان اللہ. واہ واہ. تاثیر کہاں سے؟ اور ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ 70 ہزار کا اجتماع غوث پاک کے مطلب پروگرام میں جلسے میں 70 ہزار کا اجتماع. اور ہفتے میں 3 دن آپ خطاب فرماتے. سبحان اللہ. ہفتے میں کتنے دن؟ 3 دن آپ خطاب فرماتے. 70 اور 3 4 5 500 اور کئی ہزار کی تعداد میں علماء محدثین اور مفسرین جو ہے وہ بیٹھ کے کاغذ اور قلم لے کے حضور غوث پاک کے جو تفسیری نکات ہوتے وہ لکھتے وہاں سے بات آ گئی. بس ایک جملہ اور سن لیجئے. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں لکھتے ہیں داتا گنج بخش علی اجمیری سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی واہ سبحان اللہ. جنید بغدادی جو ایک بادشاہ کے پہلوان تھے. بادشاہ کے پہلوان تھے اور بادشاہ ہر سال ایک بہت بڑا میلہ کرتا تھا. ہر سال ایک بہت بڑا میلہ کرتا تھا اور اس میلے میں دور دور سے دنیا اور لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے اور اس میں جنید بغدادی بادشاہ کے پہلوان کے طرز پر کشتی کرتے کہ یہ بادشاہ کا پہلوان ہے. کشتی کرتے بڑی بڑی دور سے دنیا آتی لوگ آتے اور پنجازمائی کرتے لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہوتا. اب میلہ آ گیا وقت آ گیا ہر طرف اعلان ہو گیا پتہ چل گیا تو ایک دبلا پتلا ضعیف و ناتواں شخص جو ہے بالکل سنگل پسلی کا جب ان پر جناب جنید جو ہے وہ اکھاڑے میں اترے تو وہ شخص جو ہے وہ آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں تم سے کشتی کرنا چاہتا ہوں. بڑا کوہرام مچ گیا کہ بھائی جنید جو ہے یہ تو بڑی بستی ہے جنید کی بادشاہ کا پہلوان ہے اور یہ ایک سنگل پسلی بندہ یہ کہتا ہے کہ جنید سے ان پر کشتی کرنی ہے. سبحان اللہ. لیکن بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں. اب جناب جب آپ کو پتا ہے پہلوان آپ کا گجرانوالہ مشہور ہے پہلوانوں کے سبحان اللہ. کبھی کسی کھاڑے میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے شام کو کھاڑے ہوتے ہیں پہلوان ایسے پنجازمائی کرتے ہیں ادھر سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ادھر سے ہاتھ ملاتے ہیں پھر یہ سر کے ساتھ سر جوڑتے ہیں سر کے ساتھ سارے جوڑتے پتہ نہیں آپ سب کبھی اتفاق ہوا ہو کہ نہ ہوا چونکہ ہم بچپن میں یہ کیا کرتے تھے اس لیے ہمیں پتہ ہے. تو اب جناب جب سر کے ساتھ سب سر جڑا تو وہ پتلا دبلا انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ جنید میں کوئی پہلوان نہیں میں کوئی پہلوان نہیں. بات یہ ہے کہ میں سید زادہ ہوں. اللہ. بیٹیاں جوان ہیں بیٹیاں جوان ہیں گھر بھی کوئی نہیں ہے ان کے لیے جنگل میں ان کے بٹھا کے آیا ہوں جنگل میں ان کو بٹھا کے آیا ہوں. اللہ اکبر. تو کہا کہ ان کی شادیاں بھی کرنی ہے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. میں یہ شر سن کے اس لیے آیا ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ یہ سودا کر لو سودا کیا کر لو کہ آج اگر تم مجھ سے ہار جاؤ ہار جاؤ انعام و اکرام جو تمہیں ملنے ہیں وہ مجھے مل جائیں گے. میں یہاں تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتا لیکن یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا سے تمہیں اس کا انعام و اکرام. سبحان اللہ. حق 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 سبحان اللہ. بات کو پتہ نہیں پلے پڑی ہے یا اوپر سے گزر گئی آپ پلے پڑی ہے بات ہے. اتنی بات ہوئی جنید نے تھوڑی دیر سوچا بات سمجھ میں آ گئی. کہا جناب سودا منظور ہے. کہا جناب سودا منظور ہے. اب جنید خود ہی بتا رہے ہیں جنید کہہ رہے ہیں کس طرح سے میں دو پیچ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا یعنی لوگوں کو بھی ذرا دکھانے نا. تو پھر جنید کہتے ہیں کہ میں خود ہی نیچے گر جاؤں گا آپ نے میری چھاتی پہ آ کے بیٹھ جانا ہے. اب اسی طرح سے ہوا کوئی دو پیچ لگائے ان پر جناب ادھر سے ادھر سے ایسے کیا خود ہی ان پر جناب پھر جناب خود ہی نیچے گر گئے اوپر آ کے بیٹھ گئے ان پر وہ سیدہ. بادشاہ کہتا ہے کہ میرا پہلوان تو آج تک کبھی ہارا نہیں کشتی صحیح نہیں ہوئی کشتی دوبارہ کشتی ہوئی. اسی طرح جب ملے تو اس سید زادے نے دوبارہ دہرایا دہرایا انہوں نے کہا جناب بات ہو گئی ہے فکر نہ کریں. اس نے کہا کہ پھر میں ایسے کروں گا
جب دوسری مرتبہ بھی ہو گیا سید زادے کو لوگوں نے اٹھا لیا. انعام اکرام بادشاہ نے بھی دینے تھے، بادشاہ نے بھی دیے، لیکن دنیا نے بھی بڑے انعام اکرام دیے. اب وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، بچیوں کی طرف جا رہا ہے. ادھر ان پر جنید جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں آ کے چارپائی پہ لیٹے سوچ رہے ہیں ماں ہے اور گم ہے، میرے آقا کی تشریف آوری ہو. سبحان اللہ، اللہ. حضور تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا کیا جنید فکر کیوں کرتے ہو؟ تم نے میری اولاد کی عزت کی ہے، تم نے میری اولاد کی عزت کی ہے. جاؤ تمہیں اس دور کے اہل اللہ اور یا اللہ کا سردار بنا دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، حضرت نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضور قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی تصویر حضور امیر ملت. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی کے مرشد حضرت سری سکتی مامو بھی ہے اور مرشد بھی ہے. مرشد ہو تو کامل ہو، مرشد ہو ایسے ہر ایک للو پنجو کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، پینے پلانے والوں کے پیچھے نہ لگ جایا کرو. آگے بھی جا کے حساب ہونے ہیں، پتہ بھی آپ کو ہے تو حساب بھی ہونے جا کے. حضرت سری سکتی وہ کہا کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد پھر جنید نے اپنی لائن ہی چینج کر لی، اس سائیڈ پہ آ گئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس سائیڈ پہ آ گئی. اب ان پر جناب علم بھی حاصل کر لیا. مرشد نے ان پر جب بیعت کر لی، مرشد ہو گئی ان پر. انہوں نے فرمایا کہ بیٹے پڑھ لو، کیونکہ ان پر پڑھنے کے بغیر ان پر بندہ کامل نہیں ہوتا. پڑھ لکھ لیا ان پر. جب پڑھ لکھ گیا ہے نا تو مرشد نے فرمایا کہ بیٹے اب باز کیا کرو. جنید واز کیا کرو، واز سے بات آئی تھی نا، واز کیا کرو. جنید کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب. تو جنید نے ٹال دینا بات، ان کے سامنے ہاں کر لینی لیکن پھر آگے پیچھے کر دینی بات. ایک دن کیا ہوا، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا اپنے گھر میں، بغداد میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا. رات کا وقت تھا کہ بغداد کی گلیاں مہک گئی. بغداد کی گلیاں ہائے ہائے ہائے. اس سے بات آپ سمجھ لیں. صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور ہم سے کہیں جدا ہوتے نا، الگ ہوتے حضور ہم سے، تو ہمیں دقت نہ ہوتی حضور کو تلاش کرنے میں. صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کو تلاش کر لیتے. کیسے تلاش کر لیتے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور کی ایک بینی بینی مسحور کن خوشبو جو ہے وہ پھیل جاتی. جن راستوں سے حضور گزرتے ہم ان راستوں سے ہوتے ہوئے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے حضور تک پہنچ جاتے. ایک موقع پر اسی طرح صحابہ حضور کو تلاش کرتے پہنچے کہاں؟ غار سیدہ میں. آدھے منٹ کی بات ہے، سن لیں شب کام آئے گا. غار سیدہ میں پہنچے، حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اس امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اس امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ امت کیسی ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں. آپ خود ہی جان لیں کیا ہمارے اعمال بخشش کے قابل ہے کہ نہیں. یہ جو آپ بچے ہوئے ہیں یہ اہل اللہ کا صدقہ ہے، اہل اللہ کا صدقہ ہے، اللہ کے بندوں کا صدقہ ہے. ورنہ جتنے عذاب آپ پہ یہ آ رہے ہیں یہ کوئی عذاب سے کم ہے. آپ دیکھو نا، ہم علی پور شریف ناروال قلعہ میں جمعہ پڑھانا تھا. قلعہ میں 12 بجے ان پا گئے، 12 بجے گئے، راستے بند. راستے میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم نے تو ادھر کو جانا ہے، اسلام آباد تو ادھر ہے، کہ بھائی اسلام آباد کا راستہ بند کرنا ہے تو ادھر کا راستہ بند کرنا. تو جنہوں نے ناروال کی طرف جانا ہے ان کا راستہ کیوں بند؟ دنیا پریشان ہو رہی ہے. پھر ہم نے خیر موٹر سائیکل بلوایا ان پا، وہ نیچے اوپر سے کر کے ان پا جناب چلے گئے. جمعہ چونکہ پڑھانا تھا وہاں پہنچے ان پا. اب عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی عذاب سے کم معاملات نہیں ہیں. یہ سموک کہتے ہیں ان پا، یہ کوئی عذاب سے کم معاملات نہیں ہیں. ابھی ہمیں فکر ہے کہ ہم نے لاہور پہنچنا ہے، صبح پھر آگے نکلنا ہے، پروگرام بھی ہے، پرچہ بھی ہے، سارے معاملات ہیں ان پا. تو جانا کیسے ہے کیونکہ رستے تو پھر بند ہے، رستے
بند ہے ان پر جانا کیسے ہے ان پر. حافظ صاحب کو بڑا اصرار کیا کہ حافظ صاحب ذرا وقت سے ہمیں فارغ کر دیں. حافظ صاحب نے ایک قاری صاحب کو لگایا ان پر 1 گھنٹہ ان کو دے دیا ان پر جناب. مجھے کہنے لگے جی آپ تشریف رکھیں, میں احمد رضا صاحب کو 5-7 منٹ میں فارغ کرتا ہوں, پھر آپ نے آ جانا ان پر. ہم بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. جب 35-31 منٹ ہو گئے میں نے کہا بھائی چلو ہم نے یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے, وہاں چلتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ اکبر. بہرحال بات کدھر سے کدھر چلی گئی. تو صحابہ کہتے ہیں ہم تلاش کر لیں. جہاں صحابہ کہتے ہیں کہ جب غار سجدہ میں پہنچے تو حضور امت کی بخشش کی دعا کر. سبحان اللہ, صدقے جا. صحابہ نے بڑا عرض کیا, سب نے باری باری کہ یا رسول اللہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, بڑا غفور ہے, آپ سر سجدے سے اٹھائیں, فکر نہ کریں, آپ کا رب آپ کی امت کو بخش دے گا. لیکن حضور سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے. ابو بکر صدیق کی بات سنی. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ علی جاؤ جا کے اس ہستی کو لے کے آؤ جن کی بات آج تک میرے آقا نے ٹالی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جن کو میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدات منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. مولا علی کے سیدہ کو لے کے آئے, بات لمبی نہ ہو جائے. پاس سیدہ آئیں, حضور کی بارگاہ میں عرض کی, حضور نے سر سجدے سے نہ اٹھایا. جب اصرار کر لیا نا تو پھر ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو, یا اللہ میرے والد کی امت اگر اتنی گناہگار ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تو فاطمہ پھر اپنی چادر تطہیر کا واسطہ تیری بات. سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ واہ. بس اتنی بات تھی, اتنی بات خیال میں آئی. جبرائیل کو حکم ہوا کہ فوراً پہنچو, میرے محبوب سے جا کے کہو وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے محبوب آپ فکر نہ کریں, جیسے آپ راضی ہوں گے ہم آپ کو ویسے ہی راضی کریں. سبحان اللہ, واہ. کیونکہ اگر اپنا سر سجدے سے اٹھا لے, اگر فاطمہ کا ایک بال بھی ننگا ہو گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی, قیامت برپا ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو حضور نے اسی وقت سر سجدے سے اٹھا لیا. عرض کر رہا تھا حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ ایک ہی بھائی تم مریض ہو, اس پر بھی بڑی محنت کی ہے, پڑھایا لکھایا ہے, تم کو کہتا ہوں کہ واز کیا کرو. واز کو میں نے عرض یہ کی تھی یہاں سے کہ کوئی عام بات نہیں ہے. مخلوق خدا کی ہدایت اور رہنمائی, بے شک, واہ. مخلوق کی اصلاح, مخلوق کی اصلاح. کیونکہ داتا صاحب جب اپنا غوث پاک جب واز کرتے نا, غوث پاک واز کرتے تو ادھر سے 50 بندے کھڑے ہوتے, حضور ہمیں توبہ کروائیں. ادھر سے کوئی 100 بندہ کھڑا ہو جاتا, حضور ہمیں توبہ کروائیں. ادھر سے کوئی 200 بندہ کھڑا ہو جاتا, حضور ہمیں توبہ کروائیں. ادھر سے کوئی 200-300 بندہ کھڑا ہو جاتا, حضور ہمیں توبہ کروائیں. یا کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے خیال گزرا کہ میں بھائی گنتی تو کروں کہ کتنے بندے توبہ کرتے ہیں ایک دن میں. کہتے ہیں میں گھر سے نلکی لے آیا دھاگے کی کہ بھائی میں گانٹھے مارتا جاؤں گا. بندے جب اٹھے تو میں نے فوراً گانٹھے مار لی. اب چند سیکنڈ گزرے ان پا, ادھر سے تو 50, 60, 70 بندے ادھر سے اٹھ گئے ان پا. اب میں کیا کروں بھائی؟ تو غوث پاک کی نظر پڑ گئی. فرماتے ہیں یا کیا کر رہے ہو, یا کیا کر رہے ہو؟ میں ان کے دل کی گانٹھیں کھول رہا ہوں, تم گانٹھیں مار رہے ہو. واہ, کیا بات ہے. میں ان کے دل کی گانٹھیں کھول رہا ہوں, تم گانٹھیں مار رہے ہو. یہ میری وجہ سے توبہ طائب نہیں ہو رہے, یہ رب کے فضل سے ان پر توبہ طائب ہو رہے. کیا کہنے. اگلا جملہ سنیے. حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ جب کہنا تو اس نے ٹال دینی بات. ایک دن جنید بغداد کہتے ہیں کہ بغداد کی گلیاں مہک گئی. بغداد کی گلیاں کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری میرے آقا تشریف لے آئے. میرے آقا تشریف لے آئے, مجھ پہ کرم ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا جنید بھائی واز کیا کرو نا. واز کیا. میرے والد گرامی حضرت جوہر ملت پیر سید اکثر حسین شاہ صاحب ایک موقع پر آپ نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں حضرت قبلہ عالم امیر, جب آپ فرماتے ہیں میں پڑھ کے نا, وہ 11-14 سال کی میری عمر تھی, پڑھ کے تو میں حضرت صاحب کے ساتھ, حضرت صاحب مجھے ساتھ لے گئے, بمبئی میں گئے تو بہت بڑا جلسہ تھا, بہت بڑا جلسہ. کئی سینکڑے علماء سٹیج پر موجود تھے,
600-700 کے قریب علماء سٹیج پر موجود. حضرت صاحب فرماتے ہیں اختر میں نے کی جی حضور اختر باز کر اختر باز کا والا صاحب کہتے ہیں میں نے کی حضور کی باز کرا کی باز کرا پر میں نے مولوی انداز باز کی ہوتا ہے. ہاں ہاں کیا بات ہے. صدقے صدقے مرشد انہاں مولوی انداز باز کی ہوندا ہے. اللہ اکبر. اب جنید بغدادی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تو میں نے کی جی یا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ اتنے میں تہجد کی اذان ہوئی, میں اٹھا تہجد ادا کی, اس کے بعد جناب سنتیں وغیرہ گھر میں ادا کر کے مسجد کی طرف اذان فجر کی ہو گئی, مسجد کی طرف نکلا, مسجد میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی. اب کہتے ہیں پیچھے مجھے بھی سب پہ جگہ مل گئی, میں بھی کھڑا ہو گیا, جماعت مکمل ہو گئی. میرے پیر و مرشد حضرت سری سکتی نماز پڑھا رہے تھے. سبحان اللہ. پرانے جو بزرگ تھے وہ نماز پڑھاتے تھے, ان کو نماز آتی بھی تھی. آج کل آپ کے پیروں جیسے نہیں تھے کہ جن کو نماز بھی نہیں آتی, کلمہ بھی نہیں آتا ان پر, نماز پڑھا رہے تھے. وہ کہتے ہیں جب آپ نے سلام پھیرا منہ ادھر کو کر کے سیدھے ہو کے بیٹھے, مجھ پہ نظر پڑی, مجھ پہ. جنید کہتے ہیں حضرت نے فرمایا جنید آگے آ جاؤ. کہتے ہیں میں اٹھا آگے گیا اور آگے سے تیسری صف میں مجھے تھوڑی سی جگہ نظر آئی تو میں وہاں بیٹھنے لگا. آپ نے فرمایا جنید اور آگے آ جاؤ. کہتے ہیں میں اگلی صف میں گیا بیٹھنے لگا تو حضرت نے فرمایا بھائی ادھر میرے قریب ہی آ جاؤ, یہ مصلی تھا نا بھائی میرے قریب ہی آ جاؤ. کہتے ہیں میں قریب بیٹھ گیا, ادھر قریب بیٹھ گیا. اب حضرت سری سکتی فرماتے ہیں کہ جنید پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے کہ نہیں, سبحان اللہ. بات کہیں اوپر سے تو نہیں گزر گئی. بلانس باسے کے سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جنید اب تو واز کیا کرو کہ نا, اب تو واز ہے. جنید کہتے ہیں میں جب گھر سے نکلا, گھر سے میرے دل میں چور تھا. چور کیا تھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ بھئی میرا تو وہ کام بڑا ہو گیا, مجھے تو حضور کا دیدار نصیب ہو گیا, حضور کی زیارت نصیب ہو گئی ہے. میرے پیر کو تو آج تک ہوئی نہیں, میرے پیر کو تو آج تک. کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات تھی, اسی خیال سے میں کشاں چلا گیا. حضرت نے جب فرمایا نا کہ جنید اب تو واز کیا کرو گے نا, کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اب کیا ہو گیا. کہتے ہیں جب دوسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا نا کہ جنید اب تو واز, کہتے ہیں میں نے کہا یا جناب اب کیا ہو گیا. تو جنید کہتے ہیں کہ حضرت سیدھے ہو کے بیٹھے, جبے کو سمیٹا, جبے کو سمیٹا, دستار کو سیدھا کیا, دستار کو سیدھا کیا. جنید کہتے ہیں کہ وہ جلال اور وہ نورانیت حضرت کے چہرے پہ سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی, حضرت کے چہرے پہ میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. جلال سے آپ کا چہرہ بھرپور. اور میں جنید آج میری اپنے رب سے ملاقات ہوئی. واہ واہ کیا کہنے, اللہ اکبر اللہ اکبر. آج رات میری اپنے رب سے ملاقات ہوئی. رب نے فرمایا کیا سری سکتی کوئی بات ہے تو کہو. عرض کی یا اللہ ایک ہی تو مرید بنایا کام کا, اس کو بھی دین سکھایا ہے, اب میں اس کو کہتا ہوں کہ لوگوں کو واز کیا کر, وہ مجھے ٹال دیتا ہے. یا اللہ اگر تیرے محبوب کا کبھی ادھر سے گزر ہو تو اپنے محبوب کو کہہ دو جنید کو حکم فرما جائے. اللہ واہ واہ. نعرہ تکبیر. جنہ جنہ نے سمجھ آئی ہے بولے میرا ویر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حضور قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی. پتہ نہیں بات آپ کے پلے پڑی ہے یا ایسے اوپر سے گزر گئی. لکھنے والا ہے حضور داتا گنج بخش رضوی. عرض کر رہا تھا بعض سے بات آئی تو حضرت غوث پاک ماتے ہیں کہ جب حضور نے بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور مولا علی نے بھی, تو پھر فرماتے ہیں کہ زبان میری ہوتی تاثیر پتہ نہیں کہاں سے آتی. حضرت گرامی کے اندر پیچھے چلیے میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اے صحابہ کیا کرو, سٹیج لگاؤ. پتہ نہیں آپ کو یاد بھی ہے کہ قاری صاحب کو یاد ہے. سٹیج میرے آقا تشریف فرما ہوئے, صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے لمبا خطبہ ارشاد فرمایا, گفتگو فرمائی, ہماری اصلاح کی. آخر میں حضور نے فرمایا کہ اے لوگو, کیونکہ حضور نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ کیا اے صحابہ
میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں کہ نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہارا مولا ہوں کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے سردار ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر حضور نے مولا علی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، علی کا ہاتھ پکڑا، فضا میں بلند کیا، علی کا ہاتھ پکڑا، فضا میں بلند کیا، اور حضور نے فرمایا جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ اللہ اکبر۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب کسی شخص نے پوچھا نا مجھ سے کہ حضور کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی، یعنی حضور کے لیے سب سے محبوب ترین ہستی کون سی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ سیدہ۔ کیا جواب دیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ آپ فرماتی ہیں میں نے کہا ان کے شوہر علی، ان کے شوہر علی، ان کے شوہر علی۔ حضرت عائشہ سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا حضور تشریف فرمایا، صحابہ بھی دیگر صحابہ بھی ہیں، میرے والد گرامی صدیق اکبر، میرے والد گرامی صدیق اکبر ٹکٹکی باندھ کے مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے مولا علی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتی ہے میں غور کرتی رہی، بڑا غور کرتی رہی۔ جب مجلس ختم ہو گئی صحابہ چلے گئے، میں نے پوچھا کہ ابا جان میں نے آج بڑا غور کیا، بڑا دیکھا، آپ علی کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، علی کو بڑے غور سے، اور آپ آنکھیں نہیں ہٹا رہے تھے۔ صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی جب سے میں نے سنا ہے، حضور سے جب سے سنا ہے النظر علی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے۔ میں اس دن سے علی کے چہرے کو عبادت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ حضور کو ہمارا بھی خیال آ گیا کہ یہ تو صحابہ ہے نا، صحابہ کا دور ہے، تو صحابہ علی کے چہرے کو دیکھ لیں گے، عبادت میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن میری قیامت تک آنے والی امت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ ہمارے لیے حضور نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، ذکر علی کی عبادت، یا علی علی۔ فرمایا کہ جو آنے والے ہیں قیامت تک وہ کیا کریں گے؟ علی کا ذکر کر لیں گے، عبادت میں شامل ہو جائیں، علی کا ذکر کر لیں گے، عبادت میں